کہ خوف انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور آج گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پہ ظلمت ہے، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، نیکی کر لی، باہر چلتے ہوئے نگاہ قابو میں نہیں، وہ مسجد کے اثرات سارے ختم کر دی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول دیا، کئی مستورات تہجد بھی پڑھتی ہیں اور بے پردہ بھی باہر پھرتی ہیں۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ خوف خدا غالب نہیں ہوتا؟ جن کو اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا پتہ چل گیا، وہ پھر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو توڑیں گے تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں، دوست یہ نہ سوچ کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھ کہ تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ مقام خوف، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے وہی ڈرتے ہیں جو کہ علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے ہیں، ان پر خوف خدا غالب ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ دن میں کئی مرتبہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور وہ انعام یافتہ اللہ کے بندے کون؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار مقامات بتائے گئے، ان مقامات تک پہنچنے والے یہ ہیں انعام یافتہ بندے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنا اچھا یہ ساتھ ہے، کتنے اچھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ رفیق کا لفظ استعمال کیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات میں جب پردہ فرما رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اپنے محبوب کے پاس پہنچیں۔ فرمایا اللہم انت رفیق الآن، وہی رفیق کا لفظ محبوب نے اپنے پروردگار کے لیے استعمال کیا۔ ہر ممنوع کام سے بچنے کا سبب اور معمور بہی کام کرنے کی کنجی وہ خوف خدا ہے، کہ کہیں اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے۔ ہمارے خوف میں جو عوام الناس کا ہے اور علماء کے خوف میں فرق ہے۔ ہمارے دل میں یہ ہے کہ گناہ کیے ہیں تو مار پڑے گی، سزا ملے گی، اس لیے ڈرتے ہیں۔ جیسے بچہ کہ وہ باپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو ابو ڈانٹیں گے یا ابو ستا دیں گے۔ ایک ہوتا ہے بیوی کا خوف، تو بیوی کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے سزا ملے گی، اسے یہ ہوتا ہے کہ خامد میرے ساتھ جو محبت کا برتاؤ ہے وہ کم کر دے۔ تو خوف بچے کے بھی دل میں، خوف بیوی کے بھی دل میں، مگر دونوں کی کیفیتیں جدا ہیں۔ ایک کو سزا کا خوف ہے اور دوسرے کو محبت بھری نگاہوں کے، نظروں کے ہٹ جانے کا خوف ہے۔ تو عوام الناس کا خوف بچے کی مانند ہے اور اہل علم کا خوف اس بیوی کی مانند ہے۔
وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈر جاتے ہیں کہ محبوب خفا نہ ہو جائے کہیں، اس کی رحمت کی نظر نہ کہیں ہٹ جائے، وہ کہیں ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دے، اس بات سے ڈرتے ہیں۔ تو لفظ ایک ہی بولا جاتا ہے مگر لفظ کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ خوف خدا اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اسے مانگنا چاہیے۔ جیسے اللہ رب العزت کی باقی نعمتیں ہم مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا خوف بھی مانگیں، اللہ اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے، یہ مانگنے کی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو حضرات کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ تھے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم۔ اب دیکھیے اس کو انعام کہا گیا، کہا ان دو بندوں نے جن کے دلوں میں خوف تھا، انعم اللہ علیہ، اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ خوف خدا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جس بندے کے پھانسی کے احکام جاری ہو جائیں وہ اپنی جیل کی کوٹھری میں بیٹھ کر گناہوں کے منصوبے نہیں بنایا کرتا، اس کو گناہوں کی نہیں سوجتی، اس کو مستیاں نہیں سوجتی، اس کے دل پہ غم سوار ہوتا ہے کہ مجھے کل پھانسی لٹکایا جائے گا، اور اس کے دل میں پھر گناہوں کا خیال ہی نہیں۔ اسی طرح مومن کے دل میں روز محشر اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا تصور جو ہوتا ہے وہ اس کو گناہوں کی ذلت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگا حضرت کیا کروں، جوان العمر ہوں، بازار میں نکلتا ہوں، آنکھیں اور نگاہیں قابو میں نہیں رہتی، بڑی کوشش کی ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا بات سنو، ایک پیالے کے اندر دودھ ڈال دیا اور اچھی طرح اس کو لبریز کر دیا اور کہا کہ یہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لو اور اس بازار کے دوسرے سرے پر جو فلاں عالم ہیں، بزرگ ہیں، یہ ان کو پہنچاؤ مگر پیالے میں سے دودھ گرنے نہ پائے۔ اس نے کہا جی نہیں گرے گا۔ فرمایا اچھا، ایک لمبا چوڑا مضبوط آدمی تھا، اس کو ساتھ کر دیا، کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ، اگر رستے میں کہیں اس کا ایک قطرہ بھی گرے تو وہیں پر بھرے بازار میں اسے جوتے مار۔ اب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے جا رہا، پورے بازار میں سے گزر کر وہ پیالہ اس نے ان بزرگوں تک پہنچایا اور آ کر شیخ کو کہا کہ حضرت میں نے بحفاظت پہنچا دیا۔ فرمایا بھائی بتاؤ کہ تم نے بازار میں کتنے نمونے دیکھے، کتنی شکلیں دیکھی؟ کہنے لگا حضرت ادھر تو دھیان ہی نہیں تھا، ہر وقت دل میں یہ ڈر تھا کہ یہ پیالہ اگر الٹ گیا تو یہ بندہ بڑے دربار کے اندر مجھے رسوا کرے گا، اس لیے میرا دھیان ہی نہیں۔ فرمایا اسی طرح مومن کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے اگر میرے دل کے اندر سے ایمان کا پیالہ الٹ گیا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے مجھے رسوا فرمائے۔ ان کی نگاہیں پھر خطا نہیں کرتی، وہ پھر نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہیں، وہ گناہوں سے بچتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا۔